بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اس دنیا میں اس مال کا نام نہیں، دنیا اس مال کا نام نہیں، مال بیچارہ تو مفت میں بدنام ہو گیا، اس لیے کہ بعض مال اچھا ہے جیسے حلال مال، بعض مال برا ہے جیسے رشوت چوری کا مال۔ پس اگر دنیا نفس مال کا نام ہوتا تو اس کی دو قسمیں کیسے ہوتی؟ دنیا نام تعلق بغیر اللہ کا ہے۔ حضرت فرما رہے کہ دنیا اس مال کا نام نہیں، کہ اگر کہا جائے کہ دنیا کی محبت تو فوراً ذہن جاتا ہے مال کی محبت۔ جہاں بھی دنیا کی محبت کی مذمت ہوتی تو ذہن جاتا ہے مال کی محبت کی مذمت۔ تو فرمایا مال تو بیچارہ ویسے ہی بدنام ہے، اس لیے کہ مال تو حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی محبت کا مطلب مال کی محبت بری ہے تو پھر تو ہر قسم کا مال ہی برا ہوتا۔ فرمایا وہ دنیا بری ہے جو بغیر اللہ ہو، اللہ کو چھوڑ کر ہو۔ اب چاہے اس میں مال ہے چاہے کوئی اور چیز ہے، اگر غیر اللہ کے ساتھ ہے تو وہ دنیا بری ہے۔ اگر دنیا نفس مال کا نام ہوتا تو اس کی دو قسمیں کیسی ہوتی؟ دنیا نام تعلق بغیر اللہ کا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی سے تعلق بڑھا کر بکھیڑوں میں پڑ کر معاملات میں گھس کر اللہ سے غافل ہو جانا، یہ دنیا کی محبت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں مبتلا ہو جانا اور اس کے بکھیڑوں میں پڑ جانا اور اپنا تعلق اس سے بنا لینا، معاملات میں ایسا گھسا کہ اللہ سے غافل ہو گیا، یہ دنیا کی محبت ہے۔ بس یہ تعلق بغیر اللہ سب کے لیے برا ہے، بخلاف مال کے کسی کے لیے اچھا کسی کے لیے برا۔ ایسی اولاد بھی دنیا نہیں، ہاں قلب کا اس کے ساتھ اتنا تعلق جو غافل کر دے اللہ سے، یہ دنیا ہے۔ جو غافل کر دے دنیا سے اللہ سے، یہ دنیا ہے۔ یاد رکھو حب دنیا، دنیا کی محبت کفر کی اصل ہے۔ فرمایا یاد رکھو دنیا کی محبت کفر کی اصل ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ یہ بات کہ جڑ کر معلوم نہ سمجھا، یہ بات کہ جڑ کو معمولی نہ سمجھا جائے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ بزرگوں کے اقوال میری تائید کر رہے ہیں، اور اس میں تصریح ہے کہ ابلیس کے مردود ہونے کا اصلی سبب تکبر تھا، اور یہ مرض ہر شخص کے اندر موجود ہے، گو اس درجے کا نہ ہو مگر جب شہر میں آگ لگتی ہے تو اس کی ابتدا ہمیشہ معمولی سے بات سے ہوتی ہے۔ جب شہر میں آگ لگتی ہے تو اس کی ابتدا ہمیشہ معمولی سے آگ سے ہوتی ہے، تو چھوٹا تکبر کا ذریعہ ہے بڑے تکبر کا۔ حب دنیا انہما کے فی دنیا سبب ہوا ہے اہل کفر کے کفر کا۔ دنیا کی محبت اور دنیا کا انہماک یہ اہل کفر کے کفر کا سبب بنا۔ یہود اسی واسطے ایمان نہ لا سکے، ان کو یہ اندیشہ تھا کہ اب تو ہم پیر بنی ہوئی ہیں، مسلمان ہو کر تو مرید ہو جائیں گے، اب تو لوگ ہماری مانتے ہیں، اور ہم اسلام لے آئے تو ہمیں ماننی پڑے گی، اور یہ ہدایہ اور یہ نذرانے جو اب ملتے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مریدوں کو بعد میں اتنا کچھ ملا، ان پیروں کے باپ دادا کے خیال میں بھی نہ آیا ہوگا۔ یعنی اللہ نے مسلمانوں کو اتنی فتوحات دی کہ اس وقت یہودیوں کو اس کا خیال بھی نہ آیا ہوگا۔
انسان دنیا کی حب عقلی کا ازالہ کا مکلف ہے، نہ کہ حب طبعی کا۔ چنانچہ جہاں ایک مقام پر کتاب و سنت میں حب دنیا کی مذمت ہے، تو دوسرے مقام پہ یہ بھی ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ مشاہدہ ہے کہ حب طبعی باوجود کوشش کی بھی زائل نہیں ہوتی۔ پس جب ان سبب مقدمات کو ذہن میں جمع کر لیا جائے تو سمجھ آ جائے گا کہ حب دنیا بے شک مذموم ہے، مگر اس مذموم سے مراد وہ حب ہے جو طبعی نہ ہو، کیونکہ حب طبعی کا ازالہ وسعت سے خارج ہے، اور جو چیز وسعت سے خارج ہو انسان اس کا ذمہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ذات سے بغض نہیں، کسی کی ذات سے محبت نہیں، بلکہ صفات حمیدہ بنائیں رضا ہیں، اور صفات ذمیمہ بنائے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ دنیا مذموم اور ملعون کی مثال ایسی ہے جیسے کوڑے پر سبزہ جمع ہوا، جس کو کوئی دیکھنے والا سمجھے کہ یہ ایک چمن ہے اور اس کا ظاہر رنگ اور روپ کو دیکھ کر فریفتہ ہو جائے، اور جب وہاں پہنچے تو پاخانے سے بھر جائے۔ یہی حال دنیا کا ہے، ظاہر تو اس کا بہت بھلا ہوتا ہے مگر اندر نجاست بھری ہوئی ہے، یا خوبصورت سام کسی مثال ہے جس کا ظاہر تو اچھا ہے، نقش و نگار سے آراستہ ہے مگر اندر زہر بھرا ہوا۔ دنیا کا ظاہر بہت چمکتا، بڑا پرکشش، بڑا قابل رغبت ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر تو فرمایا اس کے اندر گند ہی گند ہے، نجاست بھری ہوئی ہے، کانٹے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، پریشانی ہے، یہ ساری اس کے اندر ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ لیکن حضرت نے پہلے ایک بات بتائی کہ حب دنیا سے مراد حب مال نہیں ہے، صرف ہر وہ چیز حب دنیا ہے جو بندے کو اللہ سے دور کر دے، جو بندے کو اللہ سے دور کر دے، غافل کر دے، وہ سب حب دنیا ہے۔ بس اوقات کوئی چیزیں سے تعلق مال کی وجہ سے ہوتا ہے اور بعض چیزوں سے تعلق جاہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی بندہ اللہ سے مال کی محبت کی وجہ سے دور ہوتا ہے اور کبھی جاہ کی وجہ سے آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے۔ یہ دونوں شکلیں مذموم دنیا کی شکلیں ہیں، مذموم دنیا کی شکلیں ہیں۔ اگر بچے کے سامنے سانپ چھوڑ دو تو اس کو ظاہری خوبصورتی دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا، مگر اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہماری حالت بھی اسی بچے کی سی ہے۔ ہم دنیا کے ظاہری آب و تاب اور نقش و نگار اور رنگ روپ پر فریفتہ ہیں اور اندر کی خبر نہیں۔ یہ بھی تجربہ ہے، سانپ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اسی قدر زہریلا ہوتا ہے، اور فرمایا یہ بھی تجربہ ہے، سانپ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اسی قدر زہریلا ہوتا ہے، اس لیے حقیقت شناس اس کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ تو دنیا جتنی چمکتی دھمکتی اور اس کی بڑی بڑی شکلیں نظر آتی ہیں، اتنی اس کے اندر زہر زیادہ ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کا اصل راز یہی ہے کہ وہ دنیا کو قلب سے نکالیں، گو ہاتھ میں بقدر ضرورت رہے، کل تو بس اللہ کی رہنے کی جگہ ہے۔ صاحبو قلب کو صاف رکھو، نامعلوم کس وقت نور حق اور رحمت حق قلب پر جلوہ گر ہو جائے، اس لیے ہر وقت اس کے مصداق بنے رہو کہ ہمیشہ اپنا دل صاف رکھو، اللہ کے لیے خالی رکھو، ان فضولیات کو چھوڑو کیونکہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہو۔ مسلمانوں اور کافروں میں یہی تو فرق ہے، مسلمان عاقبت کی فکر میں لگے ہیں اور دنیا کو تھوڑے پر اقناعت کر رہے، اور کفار عاقبت کو چھوڑی ہوئی ہیں، دنیا کے فکر میں لگے۔ یہی تو بڑا بنیادی فرق ہے مسلمان اور کافر میں، کہ مسلمان عاقبت کی فکر میں لگا ہے اور دنیا کو چھوڑی ہوئی ہے، اور کفار عاقبت کو چھوڑی ہوئی ہے اور دنیا کی فکر میں لگی ہوئی ہے۔ ان کفار کی انہماک میں بالکل یہی حالت ہے۔ بس اوقات یہ آتا ہے
تو پھر تو اسلام رہبانیت کا سبق دیتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، نہ بلکہ وہ اس زاویہ نگاہ سے دنیا کی استعمال کی اجازت دے رہا کہ ساری دنیا کو جتنا تم استعمال کر رہے ہو آخرت کو بنانے کے لیے استعمال کرو، اور جہاں یہ آخرت کے بنانے میں رکاوٹ بن رہی ہے اسے چھوڑ دو۔ اتنا ہی دنیا کو استعمال کرو جتنا یہ آخرت کے بنانے میں کام آ رہی ہے، اور جہاں یہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہی اسے چھوڑ دو۔ تو حقیقت میں فکر تو آخرت ہی کی فکر ہوئی۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ آخرت کو سامنے رکھو۔ دیکھو نا، ایک بچہ ہے، اس بچے کی تربیت ایک مسلمان بھی کرتا ہے اور ایک کافر بھی کرتا ہے۔ کافر کیسے کرتا ہے؟ کافر تو اس بچے کو کسی مشین کا اچھا پرزہ بنانے کی پوری توانائی لگا دیتا ہے کہ کسی مشین کا پرزہ، کسی کارخانے کا پرزہ، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا پرزہ، کسی فیکٹری کا پرزہ، کسی دفتر کا پرزہ اس کو بنا دیا جائے اور پیسہ آنا اس پرزے سے شروع ہو جائے۔ اور مسلمان کی اولاد کی تربیت میں یہ نظر نہیں ہوتی، اس کی نظر کیا ہوتی ہے؟ اس بچے کو اتنا قیمتی بنا دیا جائے کہ اس کی بھی آخرت سنور جائے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ فرق ہے۔ کافر کی پوری توانائی اس کے گرد گھومتی ہے، وہ اچھا پرزہ بن جائے کسی مشین کا، کسی کارخانے کا، کسی فیکٹری کا، کسی دفتر کا، جس سے پیسہ آنا شروع ہو جائے۔ یہ اس کی توانائی ہے، بچے کے سلسلے میں سوچ ہے۔ مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہ بچہ ایسا بن جائے کہ اس کی آخرت سنور جائے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن۔ تو بتاؤ، دونوں کی اولاد کی تربیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وہ ساری توانائی اس پہ لگتی ہے کہ اچھا پرزہ بن جائے، اگرچہ آج کے دور میں یہ بات آسانی سے مسلمان کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، آسانی سے مسلمان کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، اسے بھی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اچھے خاصوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مسلمان کی سوچ بچے کی باقی دنیا میں جتنا اسے مصروف رکھ رہا ہے صرف اس لیے اس کی آخرت بن جائے، صرف اس لیے کہ اس کی آخرت بن جائے، نہ یہ کہ اس کی دنیا بن جائے، آخرت بن جائے۔ اور ہمارا ایمان ہے جس مسلمان کی آخرت بنتی ہے، اللہ اگرچہ دنیا میں اسے زیادہ نہ بھی دے لیکن اس کی زندگی دنیا میں بھی اللہ مبارک کر دیتا، اللہ اس کی زندگی دنیا کے اندر بھی مبارک کر دیتا ہے۔ تو یہ فرق ہے کافر اور مسلمان میں، بنیادی فرق کہ وہ آخرت کو لیتا ہے، دنیا کو چھوڑتا ہے۔ مسلمان دنیا کو پیچھے رکھتا ہے، آخرت کو سامنے رکھتا ہے۔ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے آئے، مسلمانوں تمہاری فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ تم خدا عز و جل کے راضی کرنے کی فکر کرو، پھر تو دین کے ساتھ دنیا بھی تمہاری جوتیوں سے لگی پھرے گی، یعنی اللہ رب العزت پھر تمہاری دنیا بھی بہت مبارک بنا دیں گے۔ تم دین اختیار کرو، پھر دنیا تو تمہاری لونڈی غلام ہے۔ تم سے پہلے لوگ یہی کر کے دکھلا گئے، تم سے پہلے لوگ یہی کر کے دکھلا گئے، یعنی ایسا نہیں کہ اس کی کوئی حقیقت یا دنیا میں اس کا کوئی نقشہ نہیں نقشہ ہوا۔ جن کا جینا مرنا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا آخرت کے لیے تھا، دنیا کے اندر انہوں نے بڑی عزت پائی، دنیا میں انہوں نے بڑی عزت پائی۔ قیس و کسریٰ پر اللہ رب العزت نے انہیں غلبہ عطا فرمایا، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا، سونا جاگنا، ہر حرکات و سکنات آخرت کے لیے تھی، دنیا پھر بھی پیچھے پیچھے آئی۔ باوجود سلف کے نظائر کہ تم ان واقعات کو نظر انداز کر رہے ہو، یہی وجہ ہے کہ تم مصائب اور آلام کا شکار بنے ہوئی ہو۔ کس طرح دل میں ڈال دوں اور کس طرح اطمینان دلاؤں، قسم سے زائد کوئی ذریعہ اطمینان کا اس وقت میرے پاس نہیں۔ حضرت فرما رہے کس طرح تمہارے دل میں یہ بات ڈال دوں اور تمہیں اطمینان دلاؤں، ایک ہی لفظ ہے قسم۔
میں قسم کے ذریعے اس کے ذریعے تو اور اطمینان کا کوئی اور چیز تو میرے پاس ہے نہیں، میں خدا کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں واللہ ثم واللہ ثم واللہ، اگر تم اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، جس طرح حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر تم سلف کی طرح تمام دنیا کے مالک بن جاؤ گے۔ فرما رہا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اور تمہیں میں اطمینان دلانے کے لیے میرے پاس یہی چیز ہے۔ ہاں، اور پھر فرمایا 3 مرتبہ حضرت نے فرمایا اور فرمایا تم سلف کی طرح تمام دنیا کے مالک بن جاؤ گے اگر تم واقعی دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مگر مشکل یہ ہے آج کل مسلمانوں کی باغ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو خود دین سے بے خبر ہیں، اس لیے مسلمان تباہ حال ہیں۔ ایسے کے متعلق ہی تو یہ ہے، چھوڑو ان فضولیات کو، مسلمانوں کا مذاق تو قرآن حدیث کے مطابق یہ ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ مسلمانوں کے نزدیک بالکل بدیہی ہے بلکہ حسی ہے کہ اگر دین مقصود نہ ہوتا تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کمانے کے طریقے بتلانے کے لیے نہیں آئے، دنیا کے طریقے بتلانے کے لیے نہیں آئے، صرف احکام بتلاتے ہیں، اور چونکہ عقلی مسئلہ ہے فعل کا اثر قول سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے میں پوچھتا ہوں اگر دنیا مقصود تھی تو اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا نمونہ کیوں نہیں بنایا؟ اسی طرح آپ کا کوئی کارخانہ ہوتا، کوئی بڑا کارخانہ ہوتا، جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام دین میں بے مثل نمونہ بنے، دنیا میں بھی بنتے، مگر حدیث دیکھ لیجئے آپ کس چیز کا نمونہ تھے؟ اگر حدیث صحیح نہیں جیسا ان میں سے بعض کا خیال ہے تو تاریخ ہی کو دیکھ لیجئے، تاریخ میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات دیکھیے کیا تھے، معلوم ہو جائے گا دنیا کے اعتبار سے آپ کی کیا حالت تھی۔ وہاں تو فقر تھا، وہاں تو بھوک تھی، وہاں تو اونٹ کا گوشت مہینوں سکا کر استعمال ہوتا تھا، اور وہاں تو لباس پیوند کا تھا، لیکن سبحان اللہ دین مقصود تھا، اور یہی تربیت اپنے ساتھیوں کی بھی کی، یہی تربیت اپنے ساتھیوں کی بھی۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے مسلمان اور کافر میں فرق ہے کہ مسلمان آخرت کو سامنے رکھتا اور دنیا کو پیچھے رکھتا، اور کافر آخرت کو چھوڑتا ہے دنیا کو سامنے رکھتا ہے۔ تو دنیا کو مقصود نہ بنائیں، آخرت کو مقصود۔ ساری گندگیوں کی جڑ اور کفر کی بنیاد اور دنیا کی چاہت ہے، دنیا کی محبت۔ اور دنیا کی محبت سے مراد مال نہیں، ہر وہ چیز جو بندے کو آخرت سے، اللہ سے غافل کر دے، وہ سب دنیا پرستی ہے، چاہے اس کا رنگ کچھ بھی ہو، چاہے اس کا رنگ کچھ بھی ہو۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بننے دینا، اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بننے دینا، ولا مبلغ علمنا، اور ہماری ساری صلاحیتوں کا حاصل دنیا نہ بننے دینا، اور ہماری ساری صلاحیتوں کا اور علم کا حاصل دنیا نہ بننے دینا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر۔ آخرت ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت پیش نظر ہو، اور اللہ رب العزت ہر قسم کی دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔